السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلی ما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحیم. وقال علی رضی اللہ عنہ ليس الجمال باثواب تزيننا ان الجمال جمال العلم والادب. محترم سامعین، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اصلاحات اور انصاف. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے. آپ کی شخصیت تاریخ میں بے مثال ہے. آپ کو امیر المؤمنین، اسد اللہ، باب العلم اور مرتضی جیسے معزز اور موقر القاب سے نوازا گیا. آپ مختلف الجہت شخصیت کے حامل تھے. آپ ساتھ ساتھ قرآن کریم کے مفسر تھے. آپ شاعر تھے. آپ مدبر تھے. اور آپ ساتھ ساتھ مفکر بھی تھے اور قرآن پر غور کرنے والا بھی تھے. آپ کی پوری زندگی اسلام کی حفاظت اور اس کے خدمت میں گزاری. آپ کی زندگی شجاعت، علم، عبادت، عدل و انصاف کا کامل نمونہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ 24 ذی الحج 35 ہجری میں خلیفہ منتخب کیے گئے. حکومت سنبھالتے ہی لوگ چاہتے تھے کہ آپ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں، لیکن آپ حکمت عملی سے کام لیا. آپ سب سے پہلے اسلام کی حفاظت کو ترجیح دی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بدلہ پر، کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں طرح طرح کے فتنہ پھیلے ہوئے تھے. فتنہ ایک دم عروج پر تھا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور سب سے مشکل اور سب سے آزمائش بھرا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ثابت تینوں صحابہ امن اور سلامتی کی حالت میں خلافت کیے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیس میں ایسا نہیں تھا. خلافت سنبھالتے ہی جو سب سے پہلا خطبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا، انہوں نے کہا، لوگوں، میں تمہاری ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم لوگ منتخب کیے بغیر نہ مانے. آگاہ رہو، مجھے تمہارے بغیر کسی معاملے میں اختیار نہیں ہے. ہاں، تمہارے بیت المال کی چابی میرے پاس رہے گی. تاہم یاد رکھنا، تمہاری اجازت کے بغیر میں ایک بھی پیسہ نہیں لے سکوں گا، ایک بھی درہم نہیں لے سکوں گا. کیا تم اس پر راضی ہو؟ سب لوگ اتفاق میں ہاں بولے. تو اس کے بعد کچھ دن گزر گیا. لوگوں کو احساس ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بدلہ نہیں لیں گے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ نہیں لیں گے. تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. لوگوں میں ناراضگی دکھی اور یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شامل ہیں. اعوذ باللہ من ذلک. پھر جو دوسرا خطبہ انہوں نے دیا اور فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ کا جو کتاب ہے وہ ذریعہ ہدایت ہے جو خیر اور شر کو واضح کرتی ہے. تم خیر کو اپناؤ اور شر کو چھوڑ دو. اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کیا وہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ حرام ہے، اور مسلمان وہ ہے جن کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. لیکن ہاں، اسلام کے تقاضے کے تحت کسی مسلمان کا حساب کیا جائے گا، اور کسی مسلمان کا خون، کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا یہ ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. اس طرح ایک لمبی تقریر دی. اس کے بعد حالت تھوڑا ناسوز ہوا، قابو میں آیا. اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اصلاحات کی بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے مصلح خلیفہ تھے. جب ہم جنگ جمل کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کس قدر اصلاح چاہتے تھے. آخری وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اصلاح ہو جائے، جنگ نہ چھڑے. لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ کی فوج نے حملہ کر دی اور آخر جنگ کرنی پڑی. یاد رہے کہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جنگ کرنے کا حکم نہیں کیا تھا. یہ خوارجیوں کا اور باغیوں کی سازش تھی کہ جنگ چھڑ گئی. اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انتظامی اصلاحات کی بات کریں تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اصلاح کیے ان میں سے عہدیداروں کو اور جاگیرداروں کو اور جو ہے گورنروں کو تبادلہ کیا. کیوں؟ آج ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی فاسد اور نااہل عہدیدار تھے ان سب کو ہٹا دیا. میرے دوستوں، فاسد نہیں تھے. آج میں نے سنا ہے کہ کسی میرے دوست نے کہا ہے کہ تمام کرپٹ جو اہلدار تھے، کرپٹ جو عہدیدار تھے، سب کا تبادلہ کر دیا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا سند ہو کہ رضی اللہ عنہم
ہم کون ہوتے ہیں اس کو کرپٹ کہنے والے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو فاسق کہنے والے؟ وہ فاسق نہیں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تبادلہ کا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ تمام کے تمام گورنر، تمام کے تمام عہدیدار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدشہ تھا کہ کہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں، جذباتی میں کوئی غلط فیصلہ نہ لے لیں، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تبادلہ کر دیا۔ دوسرا جو اصلاح نمایاں ہے وہ ہے حکمت، وہ ہے آپ اپنا حکومت کا جو پایا تخت ہے وہ مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ کر دیا، اور اس کی کئی وجہ بتائی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے جو پہلا اور نمایاں وجہ ہے وہ ہے فتنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنہ عروج پر تھا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ اور مدینہ جیسے حرمت والا جگہ میں اتنے فتنہ و فساد برپا ہو، اتنی خانہ جنگی ہو۔ آپ ان کی حرمت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ اپنا جو خلافت کا جو پایا تخت ہے وہ کوفہ منتقل کر دیا۔ اسی طرح اگر ہم اخلاقی اصلاحات کی بات کریں تو اخلاقی اصلاحات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرکزی نقطہ عدل اور انصاف تھا، جو آپ کے نزدیک حکومت کی بنیادی شرط تھی۔ آپ کا دور خلافت ظلم، استحصال، فقہ واریت کے خلاف ایک روشن مثال ہے جس نے اسلامی اقتدار کو عملی شکل دی۔ آپ آج بھی آپ کی انتظامی اصول اور انصاف پسندی عالمی سطح پر ایک مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم انصاف کی بات کریں، جو موضوع کا جو دوسرا پہلو ہے وہ انصاف، پہلا ہے اصلاحات اور دوسرا ہے انصاف۔ تو اگر انصاف کی بات کریں تو سماجی انصاف سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اولاً آپ نے قبیلہ قریش کی بالادستی کو ختم کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو یکساں حقوق دیے۔ آپ کے دور میں کسی کو نسل یا حیثیت کی بنیاد پر ترجیح نہیں دی گئی۔ آپ کا مشہور قول ہے لوگوں کے دو قسم ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ جو تمہارے دینی بھائی ہیں، دوسرے وہ جو تم جیسے انسان ہیں۔ اس اصول پر عمل کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو یکساں برابر کے حقوق دیے، اور اس کے بعد معاشی انصاف، بیت المال میں سب کو برابر کا حصہ دیا۔ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انصاف، مہربان اور دانشمندی کا مثال دیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جنگ جمل کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں، آخری پڑاؤ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی زخمی کو قتل نہ کیا جائے، کسی بھاگنے والے کا تعاقب نہ کیا جائے، جو ہتھیار رکھتے اسے امان دے دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت مروان بن حکم کا بیان ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ جیسے مہربان فاتح اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مہربانی کی مثال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دانشمندی اور دانائی کی مثال ہے۔ میرے دوستو، میں کہنا چاہتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گزر گئے، لیکن ان کی تعلیمات، ان کے دکھائے ہوئے راہ آج بھی ہمارے لیے اسی طرح روشن، اسی طرح ہدایت، اسی طرح ہادی ہے جس طرح پہلا دن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ خوبصورتی وہ نہیں جو ہم اپنے کپڑے سے اور اپنے زینت سے کرتے ہیں، اصل تو خوبصورتی علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے گئے، ان کی یادیں باقی ہیں، ان کی تمام قول، اقوال زرعی اور دانشمندی کی باتیں باقی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ ولكل واحد منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ یعنی کہ دنیا بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور آخرت بہت تیزی سے ہمارے قریب آ رہا ہے، اور دونوں کے بیٹے ہیں، دونوں کی اولاد ہے۔ یاد رکھو، تم آخرت کا اولاد بنو، تم آخرت میں حساب ہے، کوئی عمل کا کوئی گنجائش نہیں۔ اگر ہم آخرت میں عمل کی کوئی کمی ہو گئی تو جہنم کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس دنیا میں ولا عمل ولا حساب، اس دنیا میں کوئی صرف عمل ہی عمل ہے، کوئی حساب نہیں۔ تو میرے دوستو، کہتے ہیں کہ آج اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں نا تو کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قول پر اور ان کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی باتیں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور آخر میں گزارش نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ایک صحابت ہیں،
کہ ایسا نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی اونلی ون صحابہ تھے، وہ بھی ایک صحابہ تھے. ہم یاد رہیں کہ ہم جو اس کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارا مبارک مجمع، کہ کہیں یہ ہمارا مبارک مجلس ہمارے لیے وبال نہ بن جائے. میرے دوستو، روز اول سے لے کر تا قیامت نبیوں کے بعد اگر کوئی مرتبت والا، سب سے زیادہ مرتبت والا شخص ہے وہ ابو بکر ہیں. ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بھول کے ہم صرف علی رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ دیتے ہیں. کوئی برائی نہیں، لیکن ہم دوسرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا نہیں کہہ سکتے. یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا، یہ اسلام شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتا. انہی چند باتوں سے میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. دعا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دکھا ہوئی راہ پر اللہ تعالیٰ سے چلنے کی توفیق دے. آمین.